या रब्बुल आलमीन, या गौसुल आलमीन, ये जितने हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, या रब्बुल आलमीन इनकी हिफाजत फरमा, इनकी आल औलाद की हिफाजत फरमा, इनके दरो दीवार की हिफाजत फरमा, इन्हें ज़माने की हर नेमत अता फरमा और ज़माने की हर मुसीबत से महफूज फरमा, हर दुश्मन के वार से महफूज फरमा और हर हासिद की नज़र से महफूज फरमा। या रब्बुल आलमीन, ये बड़े अकीदत वाले, बड़ी मोहब्बत वाले, बड़ी फजीलत वाले लोग हैं, इन्हें किसी का मोहताज न कर, किसी का ज़ेर बार न कर और इनके कारोबार में, इनके रिस्क में बरकत अता फरमा। जो बीमार हैं उनको शफाए कामिला अता फरमा, जो बे औलाद हैं औलाद नरीना अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, या गौसुल आलमीन, शफ़क़त ये जो अपना नया सिलसिला कारोबार का कर रहे हैं, या रब्बुल आलमीन इसमें बरकत अता फरमा, इनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा और इनको, इनके बच्चों को ये नसीब फरमा और इन्हें कामयाबियाँ अता फरमा। दीगर हजरात जो जो दिल की मुरादें लेकर, तमन्ना लेकर आए हैं, या गौसुल आलमीन इन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख और इनको हर ज़माने की गर्म हवा से महफूज फरमा। इन घरों की, इन गोठों की हिफाजत फरमा जहाँ ये मोतक़िद, ये ज़ायर ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबन्नार। इलाही आक़िबत महमूद करदा, बलाए बूत नाबूद करदा, इलाही आक़िबत बिल खैर करदा। बादशाह जुर्म मारा दरगुजार, मंज़िल अहरारे जुआ गुज़ार, तू निकोकारी व माफ़त करता है अंताज़ बेहतर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद नबी अताश आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन। तो भुट्टो केस को रेफरेंस जो दाखिल की कोर्ट में, क्या समझिए फैसला गवर्नमेंट के हक में होगा? देखिए, ये तो कोई वकील बता सकता है जो कानून का माहिर है। मैं वकील नहीं हूँ और कानून पे अबूर नहीं रखता,
اس لیے میں کوئی رائے نہیں دوں گا. ریفرنس دائر کیا ہے اور اس کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ تاریخ میں جو حقائق ہیں ان کو عیاں کرنا، کیونکہ سب جانتے ہیں لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو انصاف نہیں ملا. اس وقت کے ججز نے بھی 3 ججوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، 4 نے ان کو سزائے موت دی تھی، 3 نے اختلافی نوٹ دیا تھا. پھر عوام کی کچہری میں بھی لوگوں نے ان کو بری الذمہ قرار دیا اور لوگوں نے ان کو، ان کی پالیسیز کو، ان کی پارٹی پر بارہا اعتماد کیا اور وہ کامیاب کیا. تو یہ ایک تشنگی بڑے عرصے سے چل رہی تھی کہ حقائق کیا ہیں. تو میں توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو ایگزامن کرے گی اور تاریخ میں جو صحیح حقائق ہیں ان کو اجاگر کیا جائے گا. سر، حال ہی میں آپ نے جو سندھ میں دورہ کیا تھا، اس کے لیے پیپلز پارٹی والے کتنے افراد یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو یا شاہ قریشی صاحب اور پارٹی جوائن کر رہے ہیں یا اختلافات، کچھ ایسے بیانات؟ دیکھیے، اگر میں کر رہا تھا تو پھر میں کل ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پہ کیا کرنے آیا تھا؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگ سوچتے بعد میں ہیں اور بولتے پہلا ہیں. میں جب وزارت میں نے چھوڑی تو میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے مزار پہ آیا، بیٹا آگے سے ہٹو آپ. جب میں کل آیا تو 4 اپریل کو میں بھٹو صاحب کی برسی پہ شامل ہوا. تو اگر میں نے پیپلز پارٹی سے میرا تعلق نہ ہوتا تو میں کل لاڑکانہ کیا کرنے آیا تھا؟ آپ منطقی سی بات سوچیں نا، اپنے ذہن کو سوچیں. اللہ نے ذہن دیا ہے، عقل دی ہے. وہ لوگ نادان ہیں اور وہ لوگ ناسمجھ ہیں جو اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان کو حقائق کا علم نہیں. میں نے بارہا کہا ہے، میں پارٹی میں تھا، میں پارٹی میں رہنا چاہتا ہوں باعزت طریقے سے. اگر باعزت طریقے سے مجھے پارٹی میں جگہ ملی تو میں نے اس پارٹی کو اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ دیا ہے اور میں نے مشکل حالات میں پنجاب میں اس پارٹی کی باغ ڈور سنبھالی تھی اور پارٹی کی قیادت سنبھالی تھی. اور محترمہ کے کہنے پر تو جہاں سال ہا سال کی قربت داری ہو اس کو فوری نہیں توڑا جاتا. ہاں، اگر میری پارٹی کو ضرورت نہیں ہے اور میری گنجائش نہیں ہے تو وہ فرما دیں گے. جب وہ ایسا کریں گے تو پھر میں سوچ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے. کل سر پیپلز پارٹی کے CAC کے اجلاس ہوا تو اس میں آپ نے شرکت نہیں کی؟ میں نے شرکت اس لیے نہیں کی کہ مجھے دعوت نہیں دی گئی تھی. اگر مجھے دعوت دی گئی ہوتی میں ضرور جاتا. مجھے کل کی میٹنگ میں دعوت نہیں تھی، اگر دعوت ہوتی میں ضرور جاتا. سر، رحمان ملک نے کہا تھا کہ جو اپنی 4 اپریل کو جو بے نظیر کی رپورٹ ہے وہ عوام کے لیے ظاہر کریں گے، انہوں نے نہیں کی. کل بھی CAC کے اجلاس، آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں تو بیٹا وہاں تھا نہیں تو مجھے تو سارا پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوا. وہ تو جو حضرات وہاں موجود تھے آپ ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں اس میٹنگ میں نہیں تھا. سننے میں آیا ہے کہ سر آپ کو مزار کے اندر بھی نہیں جانے دیا گیا. نہیں، وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب میں وہاں گیا تو مزار کو سیل کیا ہوا تھا پرائم منسٹر صاحب کی سیکیورٹی کے لیے. پرائم منسٹر صاحب نے وہاں آنا تھا تو ان نے مزار کو سیل کیا ہوا تھا تو دروازے بند تھے. ہم نے انتظار کیا. جب پرائم منسٹر صاحب وہاں سے چلے گئے تو پھر جہاں عوام کے لیے دروازے کھلے تو کیونکہ ہم عوام کا حصہ ہیں تو ہم اندر گئے. میں بھی گیا، عوام کے ساتھ گیا، کارکنان کے ساتھ گیا، وہاں فاتحہ پڑھی، دعا کی، چادر چڑھائی اور آ گئے. سر، آئندہ کا آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آئندہ کا پروگرام پاکستان کی خدمت کرنے کا ہے، عوام کی حقوق کے لیے آواز